أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ودود صل على سيدنا محمد وآله وصحبه إنك رحيم ودود. الصلاة والسلام على خاتم النبيين. الصلاة والسلام على ختم المرسلين. الصلاة والسلام على رحمة للعالمين. اما بعد، حدیث اليوم، حدیث نمبر 6033 6033، مسند احمد، حدیث صحیح۔ سیدنا سعد بن عطول رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرا بھائی فوت ہو گیا اور 300 دینار ترکہ چھوڑا، یعنی کہ وراثت چھوڑی۔ اس نے چھوٹے چھوٹے بچے بھی چھوڑے ہیں۔ میں نے ارادہ کیا کہ یہ دینار ان پر خرچ کروں گا، یعنی کہ اس کے اپنے بھائی کے بچوں پر، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا تیرا بھائی قرض کی وجہ سے روکا ہوا ہے، اس لیے جا اور اس کا قرض ادا کر۔ پس میں گیا اور اس کا سارا قرض ادا کر کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے بھائی کا تمام قرض چکا دیا ہے، البتہ ایک عورت رہ گئی ہے، وہ 2 دیناروں کا دعویٰ کرتی ہے لیکن اس کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اسے بھی دے کیونکہ وہ سچی ہے۔ حدیث مبارکہ دوبارہ سنیں۔ سیدنا سعد بن عطول رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میرا بھائی فوت ہو گیا اور 300 دینار ترکہ چھوڑا۔ اس نے چھوٹے چھوٹے بچے بھی چھوڑے ہیں۔ میں نے ارادہ کیا کہ یہ دینار ان پر خرچ کروں، لیکن یعنی کہ یہ ساری باتیں حضرت عطول جو ہیں، حضرت سعد جو ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں جب میں نے یہ ساری باتیں اور اپنی خواہش ان کو بتائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا تیرا بھائی قرض کی وجہ سے روکا ہوا ہے، یعنی کہ اس کے اوپر جو قبر کے اندر جو سلسلہ ہے وہ اس کی وجہ سے اس کو روکا گیا ہوا ہے، اس لیے جا اور اس کا قرض ادا کر۔ پس میں گیا اور اس کا سارا قرض ادا کر کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول، میں نے اپنے بھائی کا تمام قرض چکا دیا ہے، البتہ ایک عورت رہ گئی ہے، وہ 2 دیناروں کا دعویٰ کرتی ہے لیکن اس کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اسے بھی دے کیونکہ وہ سچی ہے
اس حدیث مبارکہ سے ہمیں ایک نہایت اہم چیز کا پتہ چلا کہ جس آدمی کے اوپر قرض ہو سب سے پہلے اس کی وراثت میں سے وہ قرض ادا کیا جائے گا، کیونکہ ایک حدیث مبارکہ کے مطابق ایک صحابی تھے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایک مسلمان تھے، تو ان کا جب جنازہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کے اوپر کوئی قرض ہے، تو انہوں نے کہا ہاں جی ہے. تو آپ نے کہا تو پھر اس کا جنازہ میں نہیں پڑھاؤں گا. تو پھر ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس کا قرض ادا کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں. تو پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قرض اس کا جنازہ پڑھایا.